ہے شویتا. السلام علیکم، میرا نام ہے اندر اور آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل میں. قرآن کلاس کا ایپیسوڈ 5 کا پارٹ 3 آئیے دیکھتے ہیں. یہ ترجمے کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے ایک امپورٹنٹ چیز بتا دی. اچھا، اسی میں ایک اور چیز ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں بعض اوقات دوسری لینگویج میں جب آپ جاتے ہیں تو معاملات مس ہینڈل بھی ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس میں انٹینشن بری نہیں ہوتی ہے، گستاخی کا فتویٰ نہیں لگنا چاہیے. مثلا واللہ خیر الماکرین، اس کا لفظی ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے. لیکن مکر کا لفظ اردو میں نٹوریس ہے. اب اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ، یہ آیت واللہ خیر الماکرین سورہ آل عمران میں. کافروں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اچھا، آپ یہ بریلوی لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ ہے بڑا مؤدب ترجمہ. ہم جناب ایک معصومانہ عرض کرتے ہیں تدبیر تو خود عربی کا لفظ تھا، اللہ نے کیوں نہیں استعمال کیا؟ اللہ کو نہیں پتا تھا بعد میں میری گستاخی ہو جانی ہے مکر کے لفظ سے. اب جن لوگوں نے مکر کا ترجمہ مکر ہی کر دیا، ان کے اوپر یہ وہ لٹھ لے کے انہوں نے مکر پہ کہتے ہیں گستاخی ہوگی گستاخی ہوگی. حالانکہ کوئی ان کی انٹینشن گستاخی کی نہیں تھی. انہوں نے مکر کو انہوں نے کہا نہیں اردو میں مکر نٹوریس لفظ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھائی لاکھ انہوں نے یقین دلایا کہ بھائی ہم اس نیت سے نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ بہتر ہے جو آپ نے ترجمہ کیا، لیکن یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے. لیکن پیچھے اب جب میں نے اعلیٰ حضرت کا سورہ آل عمران سے نکالا ہے کہ صحابہ کرام کے جب وہ غزوہ احد اور بدر کے کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا وہ ڈگمگائے تو وہاں پہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے تم نے نامردی دکھائی. باقیوں نے ترجمہ کیا ہے تم نے کمزوری دکھائی. یہ جو میرا وہ پرائم منسٹر کے دفاع پہ گستاخ صحابہ کا فتویٰ، لاکھوں لوگوں نے میرا وہ کلپ دیکھا ہے، اس میں ایچ ڈی کیمرے میں نے دکھایا نامردی کا لفظ استعمال کیا ہے اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام کے لیے. تو آپ دیں سرٹیفکیٹ آج کے رسول ہونے کا. تو مجھے کئی بریلوی علماء نے بھی فون کیا، کہتے سانو بھی نہیں سی پتا. میں کہا اڑاؤ نا میدان کہو نا کہ اعلیٰ حضرت صحابہ نہ مرد کہہ کے گئے نے. نہ مرد کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ تعویل کریں گے نہیں وہ اصل میں شستہ اردو میں کمزوری دکھانے کو نامردی کہتے ہیں. تو سر وہ اگر انہوں نے مکر کا ترجمہ دوسروں نے مکر کر دیا تو ادھر تو آپ ان کو نہیں معاف کر رہے تھے. اردو زبان میں اس وقت نامردی کا مطلب کیا ہے؟ جو اسٹیبلش اردو ہے، اپنے بابے کا دفاع کریں گے، دوسرے کے بابوں کی چھوٹی سی بات ہوگی رگڑ دیں گے. لیکن بعض جگہ واقعی معاملات مس ہینڈل بھی ہوئے ہیں. جیسے یہ سورہ الضحیٰ کی آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. اب اس کا کئی لوگوں نے ترجمہ غلط بھی کر دیا. مولانا مودودی نے صحیح کیا ہے ترجمہ، امین احسن اصلاحی صاحب نے بھی صحیح کیا ہے، ڈاکٹر اسرار نے بھی صحیح کیا ہے. لیکن اشری تھانوی صاحب باقی لوگوں سے مس ہینڈل ہوا کہ نبی ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دی. اب وہ اس کی تعویل کرتے ہیں گمراہی سے مراد ہم وہ گمراہی نہیں لے رہے بلکہ جو بندہ راستے کی تلاش میں ہو. لیکن اب وہ چونکہ الفاظ کا چناؤ ہو گیا غلط، اب یہ پیچھے پڑے ہوئے ہوں. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا؟ اے نبی ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا. اب یہی بات وہ بھی کہنا چاہ رہے تھے، یہاں پہ انہوں نے الفاظ کا چناؤ ایسا کیا کہ یہ اس ایک ترجمے کو لے کے وہ پھر لکیر پیٹتے رہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جو نبی کو گمراہ مان رہا ہے آپ نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے. تو اب اس طرح کی مس ہینڈلنگ واقعی ہوئی ہے کہ یہ جب عربی کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے یہ ضال کا معنی صرف گمراہی نہیں ہوتا. جو شخص کسی کی تلاش میں سرگرداں پھرے نا اسے بھی ضال کہتے ہیں، کسی کی محبت میں ڈوب کے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا کہ ان کے والد کے بارے میں ان کے بھائی کہتے ہیں اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے ابا تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. اب ضال ترجمہ تو وہاں پہ بھی گمراہ ہو سکتا تھا، لیکن ایک بیٹا جو خود مسلمان ہے اس کا باپ پیغمبر ہے، اس نے اپنے باپ کو گمراہ تو نہیں کہنا. اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے ابا تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. اب یہاں پہ لفظ وہی ضال ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں پہ گمراہی ترجمہ ہے لیکن یہاں محبت. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے لیے جب آئے گا نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو خود رفتہ پایا اپنی محبت میں، آپ کو ہدایت کی منزل مقصود تک پہنچا دیا. کیونکہ ڈیٹم لیول کی ہدایت تو تھی. سورہ یونس میں آیت نمبر 15 اور 16 میں آتا ہے
کہ نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا. بنیادی توحید تو آپ کو ہمیشہ سے تھی. نبی تو پیدائشی پیغمبر ہوتا ہے, ہاں مبعوث بعد میں ہوتا ہے. پھر قرآن میں وہ جو آیا ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. تو وہاں تو خود اللہ تعالیٰ ہمارا نبی کبھی بھی بہک کے نہیں ہے. تو ووجدک ضالا فہدا کا ترجمہ وہی بنتا تھا جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے, یا مولانا مودودی نے کیا ہے, یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا ہے. تو اس طرح کے مس ہینڈلنگ کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی نقصان. لیکن اب کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں مصیبت کھڑی ہوگی. مثلا لا اقسم بہذا البلد, اس کا ترجمہ سب نے کیا ہے, اے نبی میں تیرے شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مکہ کی قسم یاد فرمائی ہے, اور یہ بھی بالمفہوم ترجمہ ہے. جو اس کا باللفظ ترجمہ ہے وہ ڈیفرنٹ بنتا ہے. وہ یہ بنتا ہے میں تیرے شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا ہوں, لیکن وہ عربی کا سٹائل ہے. چونکہ یہ ایک لٹریچر کی بک ہے اور دعوت کے لیے اتری ہے, تو وہ جو اس طرح کا لا جو سٹارٹ میں آتا ہے نا, لا اقسم بیوم القیامہ, وہ جو پہلا لا ہوتا ہے نا وہ ان کے عقائد کی نفی کے لیے ہوتا ہے. لا نہیں, غلط کہتے ہو تم. اقسم بیوم القیامہ, میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. تو وہ لا جو ہے وہ ان کے فرسودہ نظریات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن یہ عربی میں تو ہے, اردو میں آپ اس طرح کریں گے تو اردو میں ایسا نہیں اسٹائل ہوتا بولنے کا. تو میں بھی جو کہتا ہوں نا تو یہ سنت الہی ہے. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ سے بات شروع کرنا, آپ کا کلمہ ہی نہ سے شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتوں سے سٹارٹ کریں. آپ کا کلمہ ہی نہ سے شروع ہو رہا ہے. لا پہلے نفی کرنی ہے, پھر اس بات کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اب اعلیٰ حضرت نے اس پہ کیا کیا, انہوں نے بڑی ہوشیاری دکھائی. انہوں نے ترجمہ کیا کہ اے نبی مجھے تیرے شہر مکہ کی قسم. باقیوں نے ترجمہ کیا اے نبی ہم تیرے شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں. اب دونوں نے سیم ترجمہ کیا, لیکن بریلوی نے کہا اللہ تو کھاتا نہیں ہے. ہاں دیکھیں گستاخ ہو گئے ہیں, انہوں نے کھانے کی نسبت اللہ کی طرف کر دیا ہے. اللہ تو کہتا ہے نہ اسے بھوک لگتی ہے. وہ تو قرآن میں سورہ نام میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تم سے سورہ ذاریات میں کھانا نہیں مانگتا, وہ تو خود تمہیں کھلاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں دیوبندی اور اہل حدیث یہ تو اللہ کے کھانے کے قائل ہیں. اور دیکھیں ترجمہ انہوں نے کیا کہا. آپ مذاق نہ سمجھیں, یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں, میں کوئی زبانی کلامی بات نہیں کر رہا ہوں. میرے پاس بریلویت, دیوبندیت, اہل حدیث اور شیعت کا وہ نالج ہے جو ان کے اپنے بڑے بڑے گول کیپرز اور بزرگوں کے پاس بھی نہیں ہے. کیونکہ میں پنجابی اس کہنے لگا وچو وڑ کے نکلے ہوئے ہیں. مجھے پتا ہے میں اس ساری گمراہی میں رہا ہوں نا, ہم خود یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے, ہم سے زیادہ کون جانتا ہے. کہتے ہیں کھاتا کھاتا, دیکھیں اللہ کی طرف کھانے کی نسبت کر دی, اللہ تو کھانے سے پاک ہے. اور دیکھیں یہ کتنا مؤدب ترجمہ ہے. تو وہ مؤدب ترجمہ تو میں نے بتا دیا, ان صحابہ کو نہ مرد لکھا ہوا ہے. ایک اور لے جائیں, سورہ نمل میں وہ جو جنات پیش ہوتے ہیں نا, حضرت سلمان علیہ السلام وہ تخت بلقیس کے لیے, تو قال عفریت من الجن, ایک بڑا دیو ہیکل جن بولا کہ میں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے ہی وہ لے آؤں گا. تو اب وہ عفریت کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہوا ہے ایک خبیث جن بولا. تو جو انبیاء کی مجلس میں انبیاء کے یعنی صحبت یافتہ جن ہیں, جو انبیاء کی خدمت پہ مامور ہیں, ان کو یعنی صحابی جن کو خبیث کہا ہوا ہے. اے لو دو لے جاؤ پھر آج تحفے, جڑا کہ نا بڑا بامؤدب ترجمہ ہے. اے میں ایسے دو ہی دیتے نا, اور بھی بہت ساری ہیں چیزیں. تو عفریت کا ترجمہ انہوں نے کیا ایک خبیث جن بولا, باقیوں نے ترجمہ کیا ایک دیو ہیکل یعنی ایک بڑا طاقتور جن. تو یہ اعلیٰ حضرت سے کوئی پوچھے کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ خبیث تھا, آپ کو اس میں کیا خباثت نظر آئی ہے؟ جن سارے تو خبیث نہیں ہوتے ہیں. جن تو قرآن پاک میں آیا کہ نبی سورہ الجن میں کہ تم فرماؤ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کا ایک گروہ یہاں سے گزر رہا تھا,
انہوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لے آئے، انہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی. سورہ احقاف میں پوری ڈیٹیل آتی ہے. پھر وہ اپنی قوم میں چلے گئے کہ حضرت موسیٰ کے بعد اب ایک نئے پیغمبر آئے ہیں جو کہ اسی توحید کی طرف بلا رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی. ایک ہی مجلس میں قرآن سنا، ایمان لائے اور دائی بھی بن گئے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں جو جنات تھے، جب تک سلیمان علیہ السلام یا قرآن یا حدیث یہ نہ بتائے کہ کون سا کافر جن تھا کون سا مسلمان جن، آپ خود کس طریقے سے نیگیٹو یعنی اپروچ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ کو تو پازیٹیو اپروچ رکھنی چاہیے. اور پھر وہ اپنی خدمات پیغمبر کے وقت کے پیغمبر کے لیے پیش کر رہے ہیں اور آپ اسے کہہ رہے ہیں خبیث جن. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے لوگوں کو گستاخی کے سرٹیفکیٹ یہ دیا کرتے تھے. اب ان کے بزرگوں کے لیے بھی محبت اور عشق کا سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ اس پلیٹ فارم سے جاری ہوگا تو ہم مانیں گے، یا پھر آپ باقیوں کو بھی چھوڑیں جن کے اوپر آپ نے فتوے لگائے ہیں. کسی نے بری انٹینشن سے ترجمے نہیں کیے ہوئے ہیں. اچھا، وہ ایک اور قرآن پاک میں جگہ آتا ہے سورہ بقرہ میں بھی کہ یہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا. وہ کہتے ہیں دیکھو جی ان کا خدا تو مذاق کرتا ہے، یہ مذاق تو بری چیز ہے، اللہ کی طرف منسوخ ہے. اچھا، اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ یہ یعنی ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے استہزاء فرماتا ہے. اور انہوں نے عربی جی لکھتا ہے استہزاء تاکہ مصیبت ہی نہ کھڑی ہوئے. اچھا، اسی طریقے سے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دے گا ان کی بدعمالیوں کے سبب. تو اس طرح کے جو الفاظ اس حوالے سے آتے ہیں تو اس میں اعلیٰ ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غافل کر کے مارے گا. وہ کہتے ہیں آپ کسی بھی غلط چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کریں گے. یار جب اللہ تعالیٰ نے خود الفاظ کا چناؤ قرآن میں ایسا کیا ہوا ہے اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے پھر ترجموں میں اس لیول تک 2 نمبری کی کہ باقیوں کے اوپر گستاخی کے فتوے لگا دیے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے. افئن مات، اگر یہ مر جائیں، او قتلا یا قتل ہو جائے تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اب اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی، اگر یہ انتقال فرما جائیں یا وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. وہ ترجمہ ہی چینج کر دیا. ماتا کا ترجمہ تھا مر جائیں. وہ میں ڈاکٹر طارق قادری صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں، کہتا نبی کو مرنے والا کہنے والا تم مر جاؤ. تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو. سورہ زمر کی آیت ہے انک میت و انہم میتون، اے نبی تم نے بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. اب ان سے پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو ہوتا ہے کہ اے نبی تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی وصال شریف فرمانا ہے. وصال عربی کا لفظ ہے، یاد رکھیے گا، اللہ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا. وفات بھی عربی کا لفظ ہے اور میت بھی عربی کا لفظ ہے. اب اللہ نے الفاظ کہ افئن مات او قتل یہ نازل کرواتے قرآن تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس کی جگہ ماتا کی جگہ وفات بھی لفظ خیر گستاخی سمجھتے ہیں، وصال استعمال کریں اور قتیلا کی جگہ استعمال کریں شہید. پھر ہماری تسلی ہوگی، مؤدب ترجمہ ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے وہ جو سورہ فتح کی شروع کی آیات ہیں اس پہ تو میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ ترجمہ ہی الٹ کر دیا ہے. یعنی وہ جو نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی خلاف اولا چیزوں کو معاف فرما چکا ہے. انہوں نے کہا اے اللہ اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے سے آپ کے پچھلوں اور آپ کے اگلوں کی غلطیوں کو کتنا دور کا ترجمہ کیا ہے. حالانکہ بخاری مسلم اٹھائیں صحابہ کرام تو اس آیت کو کوٹ کر کے اما عائشہ اور باقی لوگ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف فرما دی ہیں. گناہ نہیں، خطا، لغزش ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے، حدیث شفاعت، کہ سب کے سب لوگ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس وہ ان کو بھیجیں گے، وہ کہیں گے مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے. نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنے کافر بچے کے لیے دعا کی تھی، آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے. تو موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بھی بندہ مر گیا تھا. تم ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم کہیں گے مجھے بھی 3 دفعہ توریتاً جھوٹ بولنا پڑا.
تم جو ہے عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ, عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ بھئی مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے, البتہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کی اگلی اور پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں. تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن حضور کے ہاتھوں پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولنے کے لیے بنیاد کس کو بنا رہے ہیں کہ جس کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہو چکی ہیں. کون سی اگلی پچھلی؟ جو باقی انبیاء کو جس سے ڈر لگا ہوا ہے. یہ آیت کو معمولی نہ سمجھیں, حضور کی شان میں بڑی آیات میں سے ہے. انبیاء تو قیامت والے دن فکر کر رہے ہوں گے کہ ہم نے جو دنیا میں غلطی ہوئی ہمارا کیا بنے گا. اچھا یہ بزرگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ساروں کو لے نہ جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بزرگوں کا مرتبہ انبیاء سے زیادہ ہوا. پھر ظاہر ہے انبیاء تو کہہ رہے ہیں نفسی نفسی, اور عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں مریدی مریدی. کہانی سب کہانی, کوئی کھنگن بھی نہیں دے گا اتھے بھائی, سب کچھ جھوٹ ہے. لیکن مرنے کے بعد جب آنکھ کھلے گی تو پھر دیر ہو چکی ہوگی. دیکھ لیں جی, آج صرف 2 پوائنٹ ہی کور ہوئے ہیں, 36 اور 37. اگلا لیکچر بھی انٹروڈکشن میں جائے گا, لیکن اس کے بغیر حق نہیں ادا ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. یہ دونوں پوائنٹ ایکچولی کافی بڑے تھے. اس میں بھی دیکھا نا کیسے میننگ بدل جاتا ہے تو لوگ اس پہ بھی کتنے ایشوز بنائے. جیسا کافی بکیں لکھی ہوئی ہے اور انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ان کا بولتے نا وہ نیت ویسی نہیں ہوتی, جسٹ بولتے نا ابھی ہے ایکسپلینیشن ہے اس کا. وہی وہ بول رہے تھے نا, یہ بہت سارے ورڈس ہیں جو عربی میں بھی ہوتے ہیں اور وہ وہی ورڈ میننگس ڈفرنٹ ہوتے ہیں تو کچھ اور ہو جاتا ہے. بولتے نا آفینسو فیل کرتے ہیں کافی لوگ. تو وہی سب بتا رہا ہے کہ اتنا امپورٹینس ہے اس کا. لیکن بولتے نا وہ لوگ جو لوگ ان کا وہ نا غلط طریقے سے نہیں بولا تھا, لیکن کافی لوگ فتوے بھی نکلے کافی لوگوں کو جیسا انہوں نے بولا. تو وہ سب ابھی بھی 3 پوائنٹ باقی ہے, مطلب ابھی بھی ایک اور ویڈیو جائے گا انٹروڈکشن. تو ابھی دیکھتے ہیں انٹروڈکشن اگلی ویڈیو میں ختم ہوگا یا نہیں. تب تک کے لیے ہمارا ویڈیو دیکھتے رہیے اور لائک سبسکرائب شیئر کمنٹ کلک آن دا بیل آئیکن.